ہم لاہور پہنچے اور اپنی حویلی کی ڈیڑھی میں داخل ہوئے تو دادی اماں نے جھپٹ کر امی کو یوں گلے سے لگا لیا جیسے وہ کئی سال کے بعد لوٹی ہوں۔ ان کی پیشانی چوم کر بولی، اتنے دن لگا دیے بہو، تمہارے بغیر یہ حویلی سنسان نظر آتی تھی، تم ساری رون کے ساتھ لے گئی، پل پل تمہارے انتظار میں کٹا۔ اماں بھی ہم 5 سال کے بعد رامپور گئے تھے، مگر وہاں بھی ہمیں آپ کا اور ابا میاں کا دھیان رہا۔ جیتی رہو سکھ پاؤ، دادی اماں نے دعا دی۔ بہت پیار تھا ساس بہو میں، جس طرح ہمارا گھر مثالی تھا اسی طرح یہاں ساس کی محبت اور بہو کی خدمت گزاری کی بھی شاید ہی کہیں نظیر مل سکے۔ میاں بادشاہ بھی بہو کو دیکھ کر جیتے اور اپنی خوش نصیبی کی علامت سمجھتے تھے۔ ہمارے آتے ہی حویلی میں رونق آ گئی۔ مائی بختاور اور ریشمہ جو گھر کے کام کاج کرتی تھی خوش خوش پھرنے لگی۔ امی نے دونوں کو نئے جوڑے دیے جو رامپور سے لے کر آئی تھی۔ بودی اور پیروں کو بھی نئے کپڑے ملے۔ ہمالیہ کی ترائی کے جنگلوں میں شکار کیے جانے والے ببر اور ٹائیگر کی کھالیں ڈرائنگ روم میں سجا دی گئی۔ ڈرائنگ روم جسے ہم ان دنوں دیوان خانہ کہتے تھے۔ ابو کے دوستوں کے ہجوم اور زنان خانے میں امی سے ملنے والوں کے جھمگٹے ہونے لگے۔ ہر طرف کہے تھے، مسکراہٹیں تھی۔ پوری کائنات ہماری خوش نصیبی کے محور پر گردش کر رہی تھی۔ جس طرح زمین صرف کاشتکار بوتا اور اناج ساری دنیا کھاتی ہے، اسی طرح میاں بادشاہ کی دولت میں بھی دوسروں کا حصہ تھا۔ بہت سے لوگ ان کا دیا کھاتے اور ہم سب کو دعائیں دیتے تھے۔ ہماری زندگی اس موسم بہار کی مانی تھی جس میں درختوں پر ہرے پتے نکلتے، شاخیں پھوٹتی، کونپلیں نکلتی، پھول پڑتے، پھل لگتے اور دنیا کھاتی ہے۔ یہی ہماری زندگی کی وہ تصویر ہے جس میں قدرت نے آپ رنگ بھرے تھے۔ کوئی غم نہ تھا، کوئی پریشانی نہ تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، ہر جانب راحتیں ہی راحتیں دکھائی دیتی تھی، اور ہم اپنے گھر کو دنیا کا سب سے خوش نصیب گھر سمجھتے تھے۔ مگر رامپور سے لوٹنے کے تیسرے ماہ بعد نحوست کا آغاز جنوری 1914 کو جرمن پروفیسر ولیم ہرش کے اس خط سے ہوا جو لندن سے ابو کے نام آیا تھا۔ یہاں اس امر کی وضاحت کرتا چلوں کہ پروفیسر ولیم ہرش، جن کا ذکر میں پہلے بھی کر آیا ہوں، ایک مشہور جرمن محقق اور اپنے تحقیقی کاموں کی بدولت برلن یونیورسٹی میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ کیسر ولیم کی حکومت بھی انہیں صرف خاص مراعات دیتی تھی۔ جوانی میں پروفیسر ہرش نے لندن کی ایک انگریز خاتون اسٹیلا سونیا سے شادی کر لی تھی، جن کے ساتھ ہی جرمنی منتقل ہو گئی۔ مگر چند ماہ قبل اسٹیلا سونیا کو سونے کی والدہ فوت ہوئی تو اسے اپنے خامد کے ہمراہ لندن واپس آنا پڑا، کیونکہ ماں کی طرف سے ایک عالیشان مکان، ایک بہت بڑا زرعی فارم اور کچھ منقولہ جائیداد ورثے میں ملی تھی۔ انگریز بیوی کی محبت میں جرمن پروفیسر کو بھی انگلستان منتقل ہونا پڑا۔ یوں بھی وہ لندن کو بہت پسند کرتے تھے۔ پروفیسر ہرش ایک مشہور آدمی اور تاریخ و آثار پر اٹھارتی سمجھے جاتے تھے، اس لیے جرمنی کی سکونت ترک کر کے انگلستان کے شہری بنے تو انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ لندن منتقل ہونے کے ساتھ ہی سیاحت کی دھن سوار ہوئی اور ابو کو خط لکھ کر اطلاع دی کہ وہ آسام کے جنگلوں اور ہمالیہ کے غاروں کا تحقیقی سروے کرنے کا پروگرام بنا چکے اور چاہتے ہیں کہ نواب ناصر حیات بھی اس سروے میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ ابو خود تحقیق و تلاش کے رسیا تھے۔ یہ پیشکش فوراً قبول کر لی۔ ایک تو اس لیے کہ ہمالیہ اور آسام کا سروے انہی کا مشورہ تھا، دوسرا پروفیسر ہرش جیسے نامور ماہر آثار کی رفاقت میسر آ رہی تھی۔ فوراً جواب لکھ دیا کہ ہمالیہ و آسام کی سیاحت کے لیے مارچ اور اپریل کے مہینے زیادہ موزوں ہے۔ کچھ عرصے بعد پروفیسر ہرش کا دوسرا خط موصول ہوا، جس میں اطلاع دی گئی تھی کہ جس بحری جہاز پر روانہ ہو رہے ہیں وہ مارچ کی کسی تاریخ کو، جو 15 یا 16 ہو سکتی ہے، کراچی سے گزرے گا اور 3 اپریل کو کلکتہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوگا۔ نواب ناصر حیات یا تو کراچی کی بندرگاہ سے جہاز میں سوار ہوں اور اکٹھے ہی کلکتہ چلے، یا پھر 3 اپریل کو ریل کے ذریعے کلکتہ پہنچ جائے تاکہ ہمالیہ کی طرف سفر شروع کیا جا سکے۔ ابو نے کراچی کی بندرگاہ سے جہاز میں سوار ہونے کے بجائے بذریعہ ریل کلکتہ جانے کا پروگرام بنایا تاکہ بحری جہاز میں جتنے دن ضائع ہوں گے وہ ہمارے ساتھ گھر پر گزار سکے۔ اب ہمالیہ اور آسام کے سفر کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اپنے وفادار نوکر یا باڈی گارڈ بودی کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ پہاڑی جنگلات کا سفر تھا، کئی قسم کے خطرات پیش آ سکتے تھے۔ بودی چیتے کی طرح ہوشیار اور بندوق چلانے میں ماہر ہو چکا تھا، حفاظت کے لیے اس کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ ان کا خیال تھا اس تحقیقی سروے میں 2.5 سے 3 ماہ صرف ہوں گے، اس لیے کپڑوں وغیرہ کے ساتھ کچھ کتابوں اور نقشوں کا بھی اہتمام ہونے لگا۔ دادی اماں پہلے تو یہی سمجھی کہ بیٹا اپنے ولایتی دوست کے ہمراہ سیر و شکار پر جا رہا ہے، 8-10 روز میں لوٹ آئے گا۔ مگر جب کپڑوں، دواؤں اور بعض دیگر اشیاء کے بنڈل تیار ہونے لگے تب انہیں پتا چلا کہ کوئی لمبا سفر درپیش ہے، اور یہ سن کر کے واپسی 2.5-3 ماہ میں ہوگی سخت پریشان ہو گئی۔ ابو 5 سال کا طویل عرصہ انگلستان اور یورپ میں گزار آئے تھے۔ اب تحقیق و تلاش کا شوق انہیں ہمالیہ کے اونچے پہاڑوں کی طرف لے جا رہا تھا۔
کلکتہ کی طرف روانگی میں 2 یا 3 روز باقی تھے کہ اماں بھی کہنے لگی، ناصر بیٹے، تم لوگ آسام کے پہاڑوں کی سیری کرنے جا رہے ہو نا؟ وہ سیر پنجاب میں بھی ہو سکتی ہے، یہاں بہت پہاڑ ہیں، مری ہے، شملہ ہے، کانگڑا ہے، پاس ہی کشمیر ہے، کہیں چلے جاؤ اور اپنے دوست کو تار دے دو کہ کلکتہ سے سیدھا لاہور آ جائے۔ دادی اماں پرانے خیال کی عورت تھی، انہیں کیا علم تھا کہ ہمالیہ کے پہاڑوں کی سیاحت کا مقصد کیا ہے؟ ان کے نزدیک تو بیٹا سیر و شکار کے لیے ہی کالے کوسو جا رہا تھا۔ ابو نے سمجھانے کی کوشش کی، اماں بھی، ہم سیر کرنے نہیں، کچھ ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ ارے تجھے کچھ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا دیا سب کچھ گھر میں ہے۔ میں پرانے لوگوں اور پرانی زندگی کی نشانیاں ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ اماں بھی حیران ہوئی، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ پرانے لوگوں کی نشانیاں ڈھونڈ کر انہیں کیا مل جائے گا۔ جب ابو نے بتایا میرا کلکتہ جانا ضروری ہے، وہ بولی، کلکتہ تو بہت دور ہے۔ دادی اماں کو معلوم نہیں تھا کہ آسام کلکتہ سے بھی دور ہے۔ ابو نے توجہ دلائی، اماں بھی، کلکتہ انگلستان سے دور نہیں، 2-2.5 ماہ میں لوٹ آؤں گا۔ دادی اماں خاموش ہو کر رہ گئی۔ امی بھی اس سفر سے خوش نہیں تھی۔ میں بتا چکا ہوں کہ ان کی شادی 1 فروری 1907 کو ہوئی۔ 7.5 برس کی مدت میں انہیں 2 سال اور چند مہینے ابو کی رفاقت میسر آ سکی، کیونکہ وہ 5 برس تو ولایت میں گزار آئے تھے۔ نیا سفر امی کے لیے جدائی کا نیا پیغام لے کر آیا۔ بے حد پریشان تھی۔ تعلیم یافتہ ہونے کے علاوہ وہ اودھ کے روایتی تہذیب کی علامت اور شوہر کے شوق تحقیق کو بھی خوب سمجھتی تھی۔ یہ شعور بھی تھا کہ شوہر کو عالم جوانی میں ہی جو غیر معمولی شہرت ملی ہے وہ ان کے اسی شوق کے تحقیق کا نتیجہ ہے۔ خود چاہتی تھی کہ وہ مزید کامیابیاں حاصل کرے جس سے خاندان کا نام بھی روشن ہو اور اولاد بھی ان کی شہرت و نیک نامی میں حصہ پائے۔ ان سب باتوں کے باوجود نہ جانے کیوں نئے سفر کی تیاری نے انہیں غمزدہ کر دیا تھا۔ ابو جس شوق سے تیاریوں میں مصروف تھے وہ اتنی ہی بجھی بجھی نظر آنے لگی۔ سفر سے 2 روز قبل تو انہیں چپ سی لگ گئی۔ ابو نے ان کی خاموشی کی زبان سمجھ لی اور کہنے لگے، انجمن، ابا میاں اور اماں بھی کی تنہائی اور امجد کا دیکھ بھال کا خیال رکھنا۔ خیال نہ ہوتا تو اس سفر میں تمہیں بھی ساتھ لے چلتا اور تم دیکھتی کہ قدیم آثار کی تلاش میں پہاڑوں، جنگلوں اور غاروں میں بھٹکنا کتنا عجیب مگر راحت بخش جنون ہے۔ وہ ابو کی بات سن کر بولی، کیا آپ اس سفر کا ارادہ ترک نہیں کر سکتے؟ انہوں نے حیرت زدہ نظروں سے امی کی طرف دیکھا۔ تم جانتی ہو آثار کی دریافت میرا واحد شوق بلکہ مقصد حیات ہے، پھر یہ سفر تو میری ہی تجویز پر اختیار کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے جرمن دوست سے رفاقت کا وعدہ کر چکا ہوں۔ امی گمسم بھی ہو گئی، پھر مدھم سی آواز میں گویا ہوئی، نہ جانے کیوں اس سفر سے ہمارا دل گھبرا رہا ہے۔ دل کو سنبھالو انجمن آرا، باخودہ بہت سنبھالا مگر خوف کم نہیں ہوتا، جو لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو ہم سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابو کہا مار کے ہنس دیے، انگلستان، فرانس اور جرمنی میں تو کوئی مجھے تم سے نہیں چھین سکا، یہ آسام اور ہمالیہ کے پربتوں پر مجھے چھیننے والے کون آ گئے؟ آپ مذاق سمجھ رہے ہیں، مذاق نہیں، وہم ہے تمہارا۔ بھلا مجھے تم سے کون چھین سکتا ہے؟ پھر ہمارے دل کو قرار کیوں نہیں؟ بے قراری کی باتیں کرو گی تو قرار کیسے آئے گا؟ بس ہماری یہی آرزو ہے کہ آپ یہ سفر نہ کریں، ہم آپ کے بغیر جی نہ سکیں گے۔ تم نے 5 سال کا طویل عرصہ میرے بغیر گزار لیا، اب 2.5-3 ماہ کی جدائی سے دل چھوڑ بیٹھی۔ نہ جانے کیوں یہ 2.5-3 مہینے صدیوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر امی آنکھوں میں پانی کی لکیر لیے آگے بڑھ گئی۔ ابو بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر نکل گئے اور میں کمرے میں بیٹھا سوچنے لگا، بھلا مہینے صدیوں کی طرح طویل کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا چھوٹا سا دماغ اس معمے کو حل کرنے سے قاصر تھا۔ 2 روز تک حویلی پر بوجھل سی افسردہ سی خاموشی چھائی رہی۔ گھر کا ہر فرد اداس اداس دکھائی دیتا تھا۔ یہ اداسی تو اس وقت بھی تھی جب ابو انگلستان کی طرف روانہ ہوئے تھے، مگر جس طرح صبح اور شام کے جھٹپٹے میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ صبح کے جھٹپٹے کے بعد اجالا اور شام کے جھٹپٹے کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، اسی طرح یہ اداسی پہلی اداسی سے مختلف تھی۔ 2.5-3 ماہ کی یہ جدائی سب کو ڈسے جا رہی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ رات ہوئی تو ابو امی کو پھر سمجھانے لگے، انجمن، خط آدھی ملاقات ہوتا ہے، میں سفر کے دوران تمہیں مسلسل خط لکھتا رہوں گا۔ امی نے پھر بھی جواب نہ دیا تو ابو نے چھیڑنے اور ہنسانے کی کوشش کرنے لگے، اور سنو، ہمالیہ کے پربتوں پر اگر کسی نے مجھے تم سے چھیننے کی کوشش کی تو اس کی رودات بھی تمہیں لکھتا رہوں گا۔ کہتے ہیں ادھر پہاڑوں پر خوبصورت لڑکیاں جھاڑیوں کی طرح اگتی، جنگلی گلابوں کی طرح کھلتی اور ہرن کے نافے کی طرح مہکتی ہیں۔ ان کے بال سیاہ، لمبے اور آنکھیں غلافی ہوتی ہیں، جن کے بھاری اور خوبصورت پپوٹے پیار کی مستی سے بھرے ہوتے ہیں۔
किसी अजनबी को देखते ही नजरों के तीर चलाना शुरू कर देती हैं और जब तक कोई शिकार नहीं हो जाता चैन से नहीं बैठती। मैं इन्हें जाते ही चैलेंज दूंगा कि खबरदार, तुम मुझे मेरी अंजुमन से नहीं छीन सकती। अम्मी कहां तो चुप चुप गुमसुम सी बैठी थी और कहां अब्बू की बातें सुनकर खिलखिला के हंस दी और बोली, हम जानते हैं तीर चलाने वाली कोहकाफ की परियां ही क्यों ना हो, आपको शिकार नहीं कर सकती। अब मुझे इतना भी गया गुजरा ना समझो अंजुमन, हो सकता है ये सफर मेरे लिए वसीला जफर हो, यानी इस सफर में आप दिल लगाएंगे किसी से। अब्बू शरारत से मुस्कुराकर बोले, सफर में तो खुदा भी अपने बंदे को नमाज़े कसर करने की इजाजत देता है, तुम मुझे दिल लगाने की राय दे दो, हमारी तरफ से खुली इजाजत है आपको। अम्मी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मगर फौरन संजीदा हो गई और अब्बू का हाथ पकड़कर अपने सर पर रख लिया। हमारे सर की कसम खाइए, इस सफर में जो कुछ भी होगा आप हरफ ब हरफ हमें लिखेंगे। खाई कसम और तुम्हारे सर की कसम खाई कि जो कुछ भी होगा हरफ ब हरफ लिखूंगा, इजाजत तो दे ही चुकी हो। अम्मी के होंठों पर अफसुर्दा सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, आंखों के गोशों से उदासी झांकने लगी, जिसे देखकर अब्बू तड़प गए और उनका हाथ थामकर बोले, अंजुमन तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारी तकदीर हूं, मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारा प्यार शफक के दरीचों से, चांदी के झरोकों से, शाम की जालियों से, सुबह के गरफों से मुझे झांकता रहेगा। मैं अपने मकसद हयात की तरफ बढ़ता रहूंगा और तुम मुझ पर फख्र करोगी। अम्मी की आंखें भीग गईं। हमने आप पर हमेशा फख्र किया है और हमेशा फख्र करते रहेंगे, ये कहकर उनके बाजुओं में ढेर हो गई और रोने लगी। इन्हें रोते देखकर मैं भी रो दिया। अब्बू कभी अम्मी को चुप कराते, कभी मुझे तसल्ली देते कि वो जल्द लौट आएंगे। उनके लहजे में कोई ऐसी बात थी कि मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप रोए नहीं, अब्बू नहीं आएंगे तो मैं इन्हें जाकर ले आऊंगा। देखो अंजुमन, तुमसे तो मेरा बेटा ही हौसलामंद है। अम्मी ने मुझे अपनी गोद में भींच लिया, आंसू पूंछ दिए और मैं इनकी गोद में ही सो गया। सुबह आंख खुली तो मैं अपनी पलंगड़ी पर लेटा हुआ था। अब्बू नहा धोकर कपड़े बदल रहे थे और अम्मी उनके लिए नाश्ता लगा रही थी। आखिर रवानगी की घड़ी और जुदाई की साथ आ गई। सब लोगों को चेहरे को इस तरह उतरे थे जैसे अब्बू आसाम और हिमालय की सेहत पर नहीं, किसी ऐसी जंग पर जा रहे हैं जहां से वापसी की उम्मीद कम होती है। बज़ाहिर इस एहसास की कोई वजह ना थी, मगर ये अलमनाक सा भयानक एहसास जरूर था, जैसे कोई चीज अंदर ही अंदर दिलों को काट रही हो। मैं अगरचे कमसिन था, फिर भी दूसरों को देखकर खुद भी गमजदा हो गया। दिल में कोई अनजानी सी चुभन महसूस कर रहा था। दादी तस्वीरें यासबनी एक तरफ खड़ी बेटे को रवाना होते देख रही थी। अब्बू आगे बढ़कर इनके सामने झुक गए और दादी ने कुछ कहे सुने बगैर अपना हाथ इनके सर पर रख दिया। दादा मियां ने भी जुबान से कुछ न कहा, अलबत्ता गले लगाकर बेटे को 2-3 मिनट तक खड़े रहे। इनके अंदर कोई चीज टूट फूट रही थी। अम्मी पलकों की ओट में आंसू छुपाए बार बार अब्बू को देखती थी, जैसे जी भर के इन्हें देख लेना चाहती हूँ। घर के नौकरों की हालत भी घर वालों से मुख्तलिफ ना थी। सब लोग इस सफर से कुछ ऐसे गमगीन और परेशान थे, गोया अब्बू आसाम से दूर, हिमालय से दूर, हिंदुस्तान से दूर, हत्ता कि दुनिया से दूर एक ऐसे सफर पर रवाना हो रहे थे जहां से कोई लौटकर नहीं आता। अब्बू को सबकी खामोशी और उदासी का एहसास था, मगर प्रोफेसर हर्ष से वादा कर चुके थे कि 3 अप्रैल तक कलकत्ते पहुंच जाएंगे, इसलिए ने बहरहाल रवाना होना था। बड़े बहादुर जवामर्द हौसलामंद थे वो। इनके नजदीक ये कोई क्यामत का सफर तो था नहीं, जिसके डर से आदमी अपना इरादा तर्क कर दे या घर में बंद होकर बैठ जाए, और जब मौत का एक दिन मुअय्यन है तो घर में भी आ सकती है, घर से बाहर भी। वो सबसे फर्दन मिलने के बाद मेरी तरफ बढ़े, मुझे आखिरी बार सीने से लगाकर प्यार किया, माथा चूमा, दिल लगाकर पढ़ने की तलकीन की, अम्मी का कहा मानने और ख्याल रखने का मशवरा दिया, फिर अपनी रफीका हयात को तसल्ली दी, खुदा हाफिज कहा और बोदी को साथ लेकर हवेली से निकले। उनके निकलते ही मियाँ बादशाह ने मेरी उंगली पकड़ी, छोटे नौकर पीरों को साथ लिया और बाहर आए। बाहर तांगा खड़ा था। अब्बू के कुछ दोस्त इन्हें यहाँ से रुखसत करने आए थे, जिनमें कुछ मुसलमान, कुछ हिंदू, कुछ सिख भी थे। वो मजहब और मिल्लत की तमीज किए बगैर अपने दोस्तों को चाहते और वो भी उनसे प्यार करते थे। जरूरी सामान तांगे में रखा जा चुका था। मैं दादा के साथ अगली सीट पर बैठ गया। हमें स्टेशन तक साथ जाना था। बोदी और पीरू ने भी पिछली नशीद संभाल ली। अब्बू दोस्तों से मिलकर तांगे में बैठे, मुझे अपनी गोद में बिठाया तो तांगा चल पड़ा। माई बख्तावर और रेशमा तो डेड़ी के दरवाजे में खड़ी थी, मगर अम्मी और दादी दीवान खाने की चिलमन से अब्बू को रवानगी का नजारा कर रही थी। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो होड़ा एक्सप्रेस तैयार खड़ी थी। अब्बू के कुछ दोस्त यहाँ भी मौजूद थे। उन्होंने सबसे हाथ मिलाए,
پھر دادا میاں سے، مجھ سے، پیرو سے مسافہ کیا، خدا حافظ کہا اور بودھی کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی انجن نے وسل دیا، گاڑی نے جھنڈی ہلائی، ٹرین کا پہیہ حرکت میں آیا اور زمانے کی گردش شروع ہو گئی۔ ہم پلیٹ فارم پر حسرت و یاس کی تصویر بنے نے دور اور دور ہوتے دیکھتے رہے، جیسے یہ ہماری آخری ملاقات ہو اور اب کے بچھڑے پھر کبھی نہ مل سکیں گے۔ ٹرین آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو میاں بادشاہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے پلٹے اور یوں لگا، ابو کا یہ سفر ہمارے گلشن حیات سے بہاروں کا سفر ہے اور ان کے روپ میں تقدیر ہم سے روٹ کر چلی گئی ہے۔ انہوں نے 31 مارچ 1914 کو گھر سے قدم نکالا اور ہوڑا ایکسپریس سے کلکتہ روانہ ہو گئے۔ ان کا وعدہ تھا کہ 2.5-3 ماہ کے اندر لوٹ آئیں گے، اور میں جانتا تھا کہ وہ کبھی غلط وعدہ نہیں کرتے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنا قول نبھایا تھا، اپنی بات پوری کی تھی۔ میرا چھوٹا سا ذہن سوچنے لگا، اب کے تو وہ ہمیں بہت اداس اور غمگین چھوڑ کر گئے ہیں، ہو سکتا ہے 2.5 ماہ سے واپس پہلے ہی لوٹ آئیں، مگر ہماری آنکھوں میں یہ آنسو کیسے تھے؟ دلوں میں غم کے بھنور کیوں پڑ رہے تھے؟ ہمیں چین کیوں نہیں تھا؟ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔